بات ہو گئی ٹریننگ کے بارے میں، کام کی ترتیب کے بارے میں، کام کو پیشہ ورانہ انداز میں کرنے اور کروانے کے بارے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ حضرات بالکل ادروائز نہیں لیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جمعیت علماء کا دائرہ الحمدللہ پہلے سے کافی وسیع ہو چکا ہے، اس کو مزید وسعت دینے کا عزم لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور نئے لوگوں کو شامل کرنے کا عزم ہے، اور اس کے نئے لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کے ارادے کے ساتھ، تاکہ نئے لوگوں کو ایبزارب کیا جا سکے۔ تو اس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنی ہیں، وہ یہ کہ اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء ایک فکری تنظیم ہے، یہ ایک سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک صرف ایجوکیشنل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سوشل ورک کرتی ہے، تعلیم کا کام کرتی ہے، لیکن تنظیم فکری ہے۔ اگر ہمیں اپنے سوشل ورک کرنے کے لیے، اپنے تعلیمی خدمات کو انجام دینے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتا کرنا پڑے یا فکر چھوٹنے لگ جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی فکر کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اپنی افکار و نظریات، اپنی تاریخ، اس سے ہم آہنگ ہو کر ہم کو بڑھنا ہے آگے۔ اس حوالے سے ایک ذمہ داری مفتی افتخار صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ کچھ مواد تیار کریں گے، اور اس مواد کو اضلاع کی بنیادوں پر نوجوان ساتھیوں میں، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ کافی نوجوان اضلاع کے لیول پر ہمارے ساتھ جمعیت علماء کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان علماء کافی تعداد میں آگے آ گئے ہیں۔ تو پھر ان کی تربیت کے لیے، جہاں اور چیزوں کی تربیت کے لیے ضرورت ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مفتی افتخار صاحب کی توجہ سے، وہ مفتی شمس الدین صاحب کی توجہ سے، مفتی افتخار صاحب آپ حضرات مل کر جلدی سے اس کو تیار کر لیں گے، پھر یہ اکابر اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ اسی میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ جو نوجوان علماء فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، ان میں ان کی طرف سے ان کے بارے میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ فارغ ہونے کے ساتھ اور فارغ ہونے کے فوراً بعد بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو رہنمائی نہیں مل رہی ہے، جن کو جوڑا نہیں جا رہا ہے، جن کے ساتھ رابطے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز بہت دنوں سے زیر بحث ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو نئے فارغ علماء کو اپنے ساتھ جوڑے۔ تو جمعیت علماء سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو جمعیت علماء کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے، یا جمعیت علماء کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو جذبات کا کھیل ہوتا ہے، لوگوں کو جذبات، ایک طرف سے گالی دلوائی جا رہی ہے تو جواب میں آپ کو بھی گالی دینے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، تو پلیز اس سے ہوشیار رہیے، اس کے چکر میں بالکل مت پڑیے۔ اگر آپ اس کے چکر میں پڑیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آخری بات کرنے سے پہلے، ابھی این سی پی سی آر آج ہی ہمارے پاس رات ایک وہ آیا ہے، نوٹس آیا ہے، کسی این سی پی سی آر کا جو کمیشن ہے، اس نے یو پی کے چیف سیکریٹری کو، یو پی گورنمنٹ کو لکھا ہے، اور اس کے لکھنے کے جواب میں اس نے رپورٹ طلب کی ہے یو پی حکومت سے،
کہ جو نمبر 1 یو پی کے مدارس میں پڑھنے والے بچے جو بنیادی تعلیم حق قانون کے تحت آتے ہیں ان کے ہندو بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ کہ جو ہندو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ دوسری بات، یو پی کے چیف سیکریٹری نے اپنے سب ضلع مجسٹریٹس کو یہ آرڈر بھیجا ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ جن مدارس کا سروے نہیں ہوا ان کا بھی فوری سروے کرایا جائے۔ جب یہ اس سے پچھلی مرتبہ یو پی کے مدارس کا سروے آیا تھا، سروے کا آرڈر آیا تھا، تو یہ چاہا گیا تھا کہ اس سروے کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سروے کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ ہم ہی سروے کر کے دے دیں گے۔ بہرحال وہ دارالعلوم دیوبند نے کیوں فیصلہ کیا وہ دارالعلوم دیوبند جانے۔ آج ہم پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں یہاں آپ حضرات سے، اور اس پہ اگر کسی کو کوئی کہنا ہو تو ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا بالکل واضح ہے، جو حق تعلیم کا قانون ہے اس قانون میں مدارس اسلامیہ کا استثناء مدارس اسلامیہ کو حاصل ہے، اور ہم اس استثناء کے حق سے، وہ ہمارا دستوری حق ہے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پر۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے علماء کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں، کسی بھی ذریعے سے پیدا کریں۔ اگر موجودہ زمانے کے علماء موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں وہ کردار نہیں ادا کر سکیں گے جو کردار ہمارا بنتا ہے۔ تو عصری تعلیم نوکریوں کے لیے نہیں، عصری تعلیم مبلغین کے لیے، صحیح تبلیغ کر سکے، خطبہ کے لیے اس لہجے میں اس انداز میں خطاب کر سکیں، خطبہ دے سکیں۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کے سامنے جو تردد اور شک پیدا کیا جا رہا ہے اس شک اور تردد کا جواب دے سکیں، ان کی زبان کو سمجھ سکیں، ان کے اصطلاحات کو سمجھ سکیں۔ یہ ہماری اس وقت کے علماء کی، نوجوان علماء کی، کام کرنے والوں کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں چونکہ بڑے علماء موجود ہیں اس مجلس میں، اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، احتیاط سے بول رہا ہوں، چند بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ خدا را اس ضرورت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں اس بات میں پورا یقین رکھتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کی، اس ملک کی آبرو اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ اگر علماء کمزور رہیں گے، طاقتور نہیں ہوں گے تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ یہ میرے ملک کا سوال ہے، ملک کے اسلام کا سوال ہے، اس ملک میں بسنے والی آبادیوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، مستقبل کا سوال ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، اور اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، جو چیز ہم نے سیکھی نہیں ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔
اگر میں انگریزی سیکھ سکتا ہوں، اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے تو مجھے اس عمر میں بھی، حالانکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں میرا پیر تو قبر میں ہے، پھر بھی اس عمر میں بھی اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے سیکھنا چاہیے. مجھے اگر انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہندی مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے، امروہہ تشریف لے گئے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے مربی مشفق محترم استاد تھے حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سنا ہے. حضرت فرما رہے تھے اس کو ہندی پڑھا رہے ہیں آپ نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی مولوی سلمان کو بھی دونوں کو ہندی پڑھوائی ہے باقاعدہ. ہم نے 5ویں کلاس تک، حفظ کے زمانے میں 5ویں کلاس تک کی تعلیم حاصل کی ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرما رہے تھے حفظ کے ساتھ کر لیا جائے. صحیح بات ہے، حفظ کے زمانے میں آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. حفظ کی رفتار کو تھوڑا سست کر دیا جائے اور ساتھ میں یہ لگا لیا جائے. بہرحال تو میں اپنی آخری بات کو ختم کرتے ہوئے، لیکن آپ حضرات جو لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ پرچی ضرور بھیج دیں. کچھ پرچیاں ضرور آنی چاہیے ہمیں. یہ تو معلوم ہونے کچھ آ گئی ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت ساری آ گئی، اب اور مت لیجیے گا. ہاں ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہونے سے پہلے، اب وہ NCPCR والے کہہ دیں گے انہوں نے بچے بچیوں کی شادی کی بات کی ہے تو نابالغ بچوں، بچے بچی کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان لڑکے یہاں جب شادی ہونے کے لیے تیار ہوں تو ان کی تربیت ہونی چاہیے، تب ان کا نکاح ہونا چاہیے. بہت سے ملکوں میں یہ رواج قائم ہو گیا ہے، یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے وہ 3 دن کی تربیت دیں گے تب نکاح ہوگا. تربیت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ تب نکاح ہوگا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کس طرح سوچتا ہے، مرد کو معلوم ہونا چاہیے عورت کس طرح سوچتی ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو یہ اور کیا کیا ذمہ داریاں، مرد کی کیا ذمہ داریاں، عورت کی کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض ہیں، اس کا نصاب بننا چاہیے. اور اس کی تربیت سارے ملک میں ہر جگہ انتظام ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے نصاب پر کچھ لوگوں نے کام کر لیا ہے اور کام شروع بھی کر دیا ہے. غالباً کرناٹکا میں شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم دوسرے صوبوں میں بھی اس کو لے کے آئیں گے. لیکن اس کے بغیر نکاح وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا کہہ رہے ہیں شجرکاری پر. تو انوائرمنٹ، ماحولیات، پانی کا بچاؤ، تحفظ نہایت ضروری ہے. آپ کو وضو کرنے میں عادت بنانی چاہیے کہ 1 مگے سے زیادہ پانی وضو میں استعمال نہیں ہوگا. مساجد ایسی ہونی چاہیے کہ مساجد کا پانی ری یوز کیا جائے، ری سائیکل کیا جائے. جو پانی مسجد کا پانی اس میں نالی میں جا رہا ہے وہ دوبارہ اس کو لے کر اور اس میں آبپاشی وغیرہ میں استعمال کیا جائے. یہ انتظام ہونا چاہیے. ہم اپنی مسجد میں بھی اگلے 1 مہینے میں انشاءاللہ یہ انتظام کر دیں گے کہ ہمارا وضو وغیرہ کا پانی اور غسل خانے کا پانی، یہ دونوں پانی آبپاشی میں استعمال ہوگا، باہر نہیں جائے گا. تو اسی طرح درخت لگانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر درخت پہ پھل آئیں گے اور پرندے اس پھل کا استعمال کریں گے تو آپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، آپ کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ. لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس سے آکسیجن ملے گی، اس کا فائدہ لوگ لیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. تو اس کو باقاعدہ تحریک بنا کر کوشش کرنی چاہیے. میں آخری کچھ باتیں کہہ دوں کہ ایک تو اصلاح معاشرہ کے میدان میں سرگرم ہو جانا چاہیے، ملت کی تعلیمی ترقی کے راستہ ہموار کرنا چاہیے، ملت کی معیشتی خوشحالی، اقتصادی خوشحالی پر بھی ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. اگلے اجلاس میں اب ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ اب اجلاس یہاں نہیں کریں گے، منتظمہ کا اجلاس اب یہاں نہیں کریں گے. یہاں لوگوں میں گھومنے کا مزاج رہتا ہے، ایسی جگہ کریں گے جہاں سے باہر جا ہی نہ سکے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہوگا نا؟ 3-4 باتیں طے ہوئی ہیں. ایک تو یہ طے ہوئی سال میں 1 مرتبہ ضرور بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ اس کے حق میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا آنا جانا اور اپنا کھانا پینا
وہ انتظام ہم لوگ سب خود کریں گے، باہر سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس پہ بھی اتفاق ہے. دوسری بات ہے آنا جانا اور کھانا. مولانا صدیق اللہ صاحب ہمیشہ 50% کے چکر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا مولانا کی یہ رائے مان لی جاتی ہے، اگلی مرتبہ آدھا کھانا اور اس سے اگلی مرتبہ پورا کھانا. ٹھیک ہے، اگلی مرتبہ آدھا ہم لوگ کریں گے اور آدھا آپ لوگ کریں گے، اس سے اگلی مرتبہ میں پورا ہم لوگ سب مل کے کریں گے. اپنا اپنا کھانا ہوگا، جان مال دونوں سب خود لگائیں گے. اب وقت ایسا نہیں رہ گیا ہے کہ ہم چندہ کرنے کے اور تشکیل کرنے کے چکر میں پڑیں، بلکہ جمع ہوتے رہیں. آپ لوگوں کو اپنے اپنے صوبے میں بھی یہ کام کرنا ہے. ہر 6 مہینے پہ بیٹھنا ہے، ہر 6 مہینے پہ منتظمہ لازمی طور پر ہوگی. ہر ہفتے لوکل یونٹ کو ہر ہفتے لازمی طور پہ بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ترتیب ہے اس کی، یہ حضرات صوبے والے خود بتائیں گے. معصوم قیدیوں کی رہائی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے ماہر قانون کی بنیادی چیزیں سیکھنی سب کو ضروری ہیں. فرقہ وارانہ نفرت سے نمٹنے کے لیے سدبھاونا منچ سے جڑیں اور اس کو مضبوط کریں. فلسطینی مزاحمت کی حمایت کریں. اس کے بارے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ملک ہمیشہ اس کی تاریخ رہی ہے اور وہ سنہری تاریخ ہے، اس نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے. اس ملک نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا. گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا، اور بہت ساری مثالیں ہیں. یہ ملک ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. آج بدقسمتی سے یہ دعویٰ تو ہمارا ملک کرتا ہے کہ ہم درمیان میں ہیں، لیکن فلسطینیوں کو اسلحوں کی سپلائی کر رہا ہے ملک. دراصل یہ ہمارا ملک کی ہماری حکومت اپنے عہد سے اور ملک کی تاریخ سے بدترین غداری کر رہی ہے. سچائی یہ ہے کہ اس کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ضرورت پڑے تو ہر قربانی کے لیے تیار ہو. اور یہ بےایمانی، بدعہدی، یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے سنہری تاریخ کے ساتھ، یا اعلان کرے ہماری حکومت، بتائے کہ ہم نہیں بھیج رہے ہیں اسلحہ، اور یا تو یہ بتائے یا بند کرے اسے کم سے کم، اور نہیں بند کرتے تو شاید نہیں، یقیناً ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ آخر چیز ہے کہ آپ اسلحے کی سپلائی کرنے لگے. بچے قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. عام لوگ، عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے. وہ لڑائی نہیں ہے. کاش لڑائی ہوتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. وہ تو لڑائی نہیں ہے، وہ تو غریب بیچارے یک طرفہ طور پر مارے جا رہے ہیں بس، اور عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے. پوری آبادی کو ختم کر دیا گیا ہے، ایک علاقہ زمین سے ملا دیا گیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. فرقہ وارانہ تناؤ، نفرت، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اچھا، اسرائیل کو کر رہے ہیں. ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا، فلسطین کہہ دی، یعنی فلسطینیوں کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں. فرقہ وارانہ تناؤ اور نفرت، کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ منظور نہیں ہے. نفرت منظور نہیں ہے، اور ہمیں نفرت کے ہتھیار کو کند کرنے کے لیے اپنی طاقت لگانی پڑے گی. اس نفرت کو محبت سے ہی کاٹا جا سکتا ہے. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہو سکتا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہو سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، بلکہ آگ کو پانی سے بجھانا پڑے گا، نفرت کو محبت سے مٹانا پڑے گا. تو ہمیں
ریزنیبل ہونا پڑے گا، مناسب انداز میں رد عمل کرنا پڑے گا، بلکہ عمل کا ایک لائحہ عمل مرتب کرنا پڑے گا، ایکشن پلان بنانا پڑے گا، اور اس کے اوپر مستقل کام کرنا پڑے گا، جو بات سدبھاونا منچ کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے۔ اور وہ اکیلا سدبھاونا منچ نہیں ہے، ساری چیزیں۔ تو ہم نے اس ملک کو اختیار کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میں، اس کو دہرا دوں، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہیں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہی پہ اپنا لٹا کے سب، جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سنبھال لیجئے، بلا لیجئے ایک ایک کر کے، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا بیان